السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. رواہ البخاری. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے، اصول ایمان کتنی ہیں، کیا ترتیب ہے، سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا، ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے، اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے، صرف 2 اصولوں پر بات کریں گے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کا معنی جان چکے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی، کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے، رسالت ہے، کتابیں ہیں. اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہیں گے، مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی، اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی، آخرت بھی ہے. پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر، ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، کس نے متعین کیا ہے، ہماری عمریں کتنی ہیں، کس نے متعین کی ہیں. ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ 2 اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلا ہے ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. یہ 6 ارکان ہے ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے.
جس نے ایک رکن کا انکار کیا اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، کیا کوئی خاص معنی بھی ہے یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے۔ آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، مسلمان کا ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافروں سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں۔ تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں؟ تکفیر کے تعلق سے جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے۔ اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ولی کی کیا نشانی ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کی کیا شروط ہیں، کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں، اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کے اصول کیا ہیں، کہاں سے دلیل لی جاتی ہے، اسی کے دلیل الاستدلال، قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل استدلال کو جاننا۔ پھر نصوص کے قسم وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے۔ پھر بدعت اور اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اہل سنت جماعت کا منہج کیا ہے۔ جب تک آپ اس منہج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں۔ آخر اہل سنت کا منہج کیا ہے، منہج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے۔ اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا، جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا۔ اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، اور طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے۔ نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے۔ تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے۔ اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف۔ اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اصول الدین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نام جو ہیں
ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہے. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں. ارکان ایمان کتنی ہے؟ 6 ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان 6 ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں 177 میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو، ولکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث جبریل علیہ الصلاۃ کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، آخر تک. تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیرہ وشرہ، اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان 4 چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان 4 چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان 4 چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟
پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے، ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، مخلوق کے لیے ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی کی وجہ سے انکار کیا ہے، اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ مان لو اے لوگو۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ دلائل دیکھیں ذرا۔ نمبر ایک، انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے۔ وہ فطری دلیل کی اور فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا، اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ۔ کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت، ایمان کی فطرت۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی، ہندو کا بچہ بھی، سکھ کا بچہ بھی، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، بس اس کے دونوں والدین، ماں باپ، يُهَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا؟ اسے مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہودی، نصرانی، ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے۔ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اس کو ماحول ایسا ملا ہے، اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے۔ تو پہلی دلیل فطرت کی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے۔ دوسری دلیل شرعی ہے، اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے: قرآن مجید کی آیات، صحیح احادیث، اور اجماع امت، بلکہ اجماع ادیان۔ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں، قرآن مجید کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، کس سے؟ اپنی قوموں سے، افی اللہ شکن، کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ کوئی شک نہیں ہے، یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا۔ عقلی دلیل، انسان بشرطے کہ اس کی عقل سلیم ہو، اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو۔ جس کی عقل پاک ہے، صاف ہے، جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے، اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ دکھا سکتے ہیں، فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے دعویٰ کچھ اور کے بتاتا ہوں میں ابھی، لیکن یہ اس نے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔
اسے یقیناً پتہ ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے. محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں. ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے. معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ السلام کے تعلق سے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 900 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، دھتکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے. 1 سال، 2 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 900 سال، 950 سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں ان کو صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہے ان کو، یہ توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں، جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، آخر تک جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا. اور ابو جہل، ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہ دل سے مانتے تھے کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزہ نہیں ہے، کہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور مدبر، تدبیر کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض. وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں، آسمان سے زمین تک. اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا، حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا، حاجت روا نہیں. اور اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے، عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا. رسولوں کا بنیادی پیغام
یہ ہے. تیسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات اور عزى اور منات پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو. یہ کون ہیں؟ سید عبداللہ بن عباس قرآن فرماتے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا اور پلایا کرتا تھا. ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا. نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر. گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے. نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو. سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے. لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے. عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے. کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا. سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کرسچن کسے پکارتے ہیں. جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے؟ وہ آج بھی پکارتے عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کا حقدار الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اس نے ہی فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارو. دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے. عجب بات دیکھیں، لفظ عبادت کا ہے. یہ نہیں فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. نہیں، گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے، منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں
آیا علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو۔ نحر کہتے ہیں قربانی کو۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری دعا، میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی اور میری عبادات، ومحیای، و میرا جینا، ومماتی، و میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ اعراف آیت نمبر 180 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنہ، پیارے، خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ، وہ غلط راستہ اپناتے ہیں، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو چھوڑ دو، پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عنقریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا۔ ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو۔ دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ دلیل بھی بیان کر رہا ہوں، اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت قبل کے حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً بغیر کسی قید کے، کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسی، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ السمیع صیغہ مبالغہ ہے سمع سے، اور بصیر صیغہ مبالغہ ہے، اور یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر۔ اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ واللہ واضح آیت ہے۔ شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے۔ دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے۔ پہلے نفی کی ہے، مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو۔ اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں۔ جب اس آیت کو کوٹ کریں گے، آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء، فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے، وہو السمیع البصیر نہیں کہیں گے۔ دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء و صفات کا ثبوت بھی ہے۔ اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان 4 شرطوں کے ساتھ۔ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے۔ ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورى نمبر 11، توحید اسماء و صفات کے باب میں آپ یہ 2 چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر
واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے؟ آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. واضح ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے؟ جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا. اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں. ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے. سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے. اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو، توحید اسماء و صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ، یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. باہر سے کچھ نہیں آئے گا. قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر، ان 4 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے 2 ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابلیس، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. پہلی شرط انکار نہیں کریں گے. اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سيجزون ما كانوا يعملون، ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بھئی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے. کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. الگ پیغام ہے، پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے. ان کی راست کو اختیار کریں، ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کرے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف. چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتاً سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے. جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے. حقیقتاً ہاتھ مراد نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تحریف. یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے. اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرتیں ہیں؟ 2 ہیں. لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف 2 ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصاء کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟
یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے. ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر اپنے نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفی بغیر کیفیت کے. ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہے. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں. ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسی چیز ہے. ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی 3 راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے، لیکن کیفیت کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے، تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک یہ سننا، یہ دیکھنا اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے. وہ مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ شورى نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے.